آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اخلاقی نشوونما یعنی مورل ڈیولپمنٹ۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ہم میں یا کسی بھی انسان میں صحیح اور غلط کا یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس سلسلے میں ہم خاص طور پر امریکی ماہر نفسیات لارنس کوہلبرگ ان کے مشہور نظریے پر غور کریں گے کہ وقت کے ساتھ بچپن سے جوانی تک ہماری یہ اخلاقی سوچ کیسے آپ کہہ لیں پروان چڑھتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہمارا فوکس خاص طور پر کوہلبرگ کے نظریے کی بنیادوں پر ہوگا، یہ سمجھنے پر کہ یہ آیا کہاں سے، اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ ان کا کام ایک اور بڑے ماہر نفسیات ژان پیاجے ان کے خیالات سے کیسے متاثر ہوا۔ اچھا، پیاجے سے؟ جی ہاں، اور پھر ہم کوہلبرگ کی جو پہلی سطح ہے اخلاقی نشوونما کی، پری کنونشنل مورالٹی جسے کہتے ہیں، اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ دیکھیں بچپن میں بالکل شروع میں صحیح غلط کا تصور بنتا کیسے ہے، کن چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اخلاقیات یا مورالٹی ہے کیا؟ کیا یہ بس کچھ اصول ہیں جو ہمیں سکھا دیے جاتے ہیں؟ اصول تو ہیں لیکن بات اس سے کچھ زیادہ گہری ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو اخلاقیات وہ ہمارے اصول، ہماری قدریں، ہمارے عقیدے ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ رویہ، یہ کام ٹھیک ہے یا غلط۔ اچھا۔ اور یہ صرف کوئی ذاتی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے، اس کے چلنے کے لیے، ہم آہنگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ یہی ہمیں بتاتی ہے نا کہ ایک دوسرے سے کیسے ملنا جلنا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، جیسے سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سمجھیں کہ معاشرے کو جوڑنے والی ایک گوند ہے۔ اور یہ تو ہم بچپن میں سیکھتے بھی ہیں، اکثر اخلاقی تعلیم یا ویلیو ایجوکیشن کے نام سے اسکولوں میں۔ جی بالکل۔ تو آپ نے پیاجے کا ذکر کیا، کوہلبرگ کے نظریے کو سمجھنے کے لیے پیاجے کا ذکر کیوں اتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے۔ دیکھیے کولبرگ نے یہ نظریہ کوئی ہوا میں نہیں بنایا، وہ ژان پیاجے کے کام سے، خاص طور پر بچوں کی ذہنی نشوونما پر جو ان کا کام تھا، اس سے بہت متاثر تھے۔ پیاجے نے بھی بچوں کی اخلاقی سوچ پر تحقیق کی تھی، اور ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ بچوں کی جو اخلاقی سمجھ ہے نا، وہ ان کی ذہنی پختگی یعنی کوگنیٹو میچورٹی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے جیسے ان کی منطق، چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی صلاحیت، یہ سب پختہ ہوتی ہیں، ویسے ویسے ان کی اخلاقیات بھی زیادہ گہری ہوتی جاتی ہیں۔ وہ صرف اصولوں کو ماننے سے آگے بڑھ کر اصول کیوں ہے اس پر سوچنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر پیاجے نے دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے کھیل کے اصولوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس پتھر پر لکیر ہیں، بدلے نہیں جا سکتے، جبکہ تھوڑے بڑے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ارے نہیں، یہ تو ہم نے مل کر بنایا ہے، ہم مل کر بدل بھی سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہوئی کہ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ویسے ہی صحیح اور غلط کو پرکھنے کی صلاحیت بھی بہتر، زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا صحیح ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ کیوں صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہیں سے کوہلبرگ کا اصل فوکس آتا ہے اخلاقی استدلال یعنی مورل ریزننگ پر۔ مورل ریزننگ؟ جی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مثلاً چوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ ان کی دلچسپی اس میں تھی کہ لوگ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے وجہ کیا بتاتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی فیصلے سے زیادہ فیصلے کے پیچھے کی سوچ اہم ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک اخلاقی نشوونما کا مطلب ہی یہی تھا کہ اخلاقی دلیل دینے کے طریقے پختہ ہوتے جائیں، اور یہ دلیل ظاہر ہے ہماری ذہنی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ لیکن زندگی میں فیصلے ہمیشہ اتنے سیدھے تو نہیں ہوتے، کئی بار تو ایسی الجھن ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ہاں بالکل، اسی کو تو اخلاقی کشمکش یا مورل ڈائلیما کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال جہاں دو یا شاید زیادہ اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا رہے ہوں، اور آپ ایک کو چنیں تو دوسرے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ کوہلبرگ نے لوگوں کی یہ اخلاقی دلیل جانچنے کے لیے ایسی ہی کچھ فرضی کہانیاں، کچھ کشمکشیں استعمال کیں۔ وہ کہانی سناتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ بھئی اس کہانی کے کردار کو کیا کرنا چاہیے، اور سب سے اہم کیوں کرنا چاہیے۔ اور ان میں سب سے مشہور وہ ہائنز والی کہانی ہے نا، ہائنز ڈیلیما۔ وہ کیا تھی کہانی اور اس سے کوہلبرگ کو کیا سمجھ آیا؟
جی ہاں، وہ سب سے کلاسک مثال ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یورپ میں ایک خاتون ہے۔ وہ ایک خاص قسم کے کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ او، ڈاکٹروں کو لگتا ہے کہ صرف ایک ہی دوا ہے جو شاید انہیں بچا سکے۔ یہ دوا اسی شہر کے ایک کیمسٹ نے یا دوا ساز کہہ لیں ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، دوا بنانے پر خرچہ تو آیا ہے، لیکن وہ دوا ساز اس کی قیمت جو اصل لاگت ہے اس سے 10 گنا زیادہ مانگ رہا ہے۔ فرض کریں $2000۔ 10 گنا؟ جی، اب اس بیمار عورت کا شوہر ہے ہائنس۔ وہ ہر جگہ جاتا ہے، سب سے پیسے مانگتا ہے، قرض لیتا ہے، لیکن بمشکل آدھے پیسے یعنی $1000 جمع کر پاتا ہے۔ ہم وہ دوا ساز کے پاس جاتا ہے، اسے اپنی بیوی کی حالت بتاتا ہے، کہتا ہے بھائی آدھے ابھی لے لو، باقی میں بعد میں دے دوں گا، یا کچھ قیمت کم کر دو۔ لیکن دوا ساز صاف منع کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی، دوا میں نے بنائی ہے، میں تو اس سے پیسے کماؤں گا۔ ارے! ہائنز بالکل بے بس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کیا کرے۔ آخر میں وہ رات کو چھپ کر اس دوا ساز کی دکان میں گھستا ہے اور وہ دوا اپنی بیوی کے لیے چوری کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ایک طرف بیوی کی جان ہے، دوسری طرف قانون ہے، چوری نہ کرنے کا اصول ہے۔ تو جب کولبرگ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہائنز کو چوری کرنی چاہیے تھی یا نہیں، تو کیا جواب ملے؟ جواب بہت مختلف قسم کے آئے، اور یہی چیز کوہلبرگ کے لیے سب سے دلچسپ تھی۔ اچھا؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، چوری کرنا غلط ہے، قانون توڑنا ہے، پکڑا گیا تو سیدھا جیل جائے گا۔ ان کا سارا زور قانون اور سزا پر تھا۔ قانون کی پابندی؟ کچھ اور لوگوں نے کہا ہاں، اسے چوری کر لینی چاہیے تھی کیونکہ بیوی کی جان زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہاں، اسے بعد میں شاید خود کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے یا قیمت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھیں، جان کی بھی اہمیت ہے اور قانون کی بھی۔ ٹھیک ہے، ایک درمیانی راہ۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہاں، بالکل کرنی چاہیے تھی چوری، اور اسے کوئی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل غلطی تو اس دوا ساز کی ہے جو اتنا لالچی ہو گیا۔ انسانی زندگی پیسے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب ان کی دلیل دیکھیں، وہ زیادہ بڑے اصولوں پر مبنی تھی، جیسے انسانی زندگی کی قدر۔ یعنی اصل چیز جواب ہاں یا نہیں تھا، بلکہ اس جواب کے پیچھے جو سوچ تھی، جو دلیل تھی، وہ اہم تھی۔ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ کوہلبرگ نے انہی مختلف دلیلوں کا تجزیہ کیا اور پھر اخلاقی نشوونما کے 3 بڑے مدارج یعنی لیولز بتائے، اور ہر لیول کے اندر پھر 2 مزید مرحلے سٹیجز، تو کل ملا کر 6 مراحل ہو گئے۔ 3 لیولز اور 6 سٹیجز۔ اچھا، وہ 3 لیولز کون کون سے ہیں؟ ذرا مختصر بتا دیں۔ جی، پہلا لیول ہے قبل روایتی اخلاقیات، پری کنونشنل موریلٹی۔ یہ عام طور پر چھوٹے بچوں میں پائے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا لیول ہے روایتی اخلاقیات، کنونشنل موریلٹی۔ یہ اکثر نوجوانوں اور زیادہ تر بالغوں میں نظر آتا ہے۔ اور تیسرا لیول ہے پس روایتی اخلاقیات، پوسٹ کنونشنل موریلٹی۔ کوہلبرگ کے مطابق یہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 3 سطحیں ہیں۔ آج چونکہ ہم نے پہلے درجے پر بات کرنی ہے، تو آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ قبل روایتی اخلاقیات یا پری کنونشنل موریلٹی کیا ہے، اس کی کیا خاص بات ہے؟ جی، یہ اخلاقی نشوونما کی سب سے بنیادی، سب سے پہلی سطح ہے۔ عام طور پر یہ 4 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں غالب ہوتی ہے۔ 4 سے 10 سال۔ جی، اور اس سطح کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بچے کے پاس صحیح اور غلط کا کوئی اپنا اندرونی پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی ذاتی اخلاقی ضابطہ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اخلاقی فیصلے پوری طرح باہر کے عوامل، ایکسٹرنل فیکٹرز پر منحصر ہوتے ہیں۔ باہر کے عوامل سے کیا مراد ہے؟ مطلب بڑوں کے بنائے ہوئے اصول اور ان اصولوں کو ماننے یا توڑنے کے نتیجے کیا نکلیں گے، خاص طور پر سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ اخلاقیات سمجھیں باہر سے آ رہی ہے، ان کے اندر سے نہیں۔ یعنی اس عمر میں بچہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے خود یہ کام کیسا لگ رہا ہے، اچھا یا برا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ امی ابو کیا کہیں گے، ٹیچر کیا کہیں گی، یا اس کام کا انجام کیا ہوگا، سزا ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس پہلے لیول کے اندر جیسا میں نے کہا 2 سٹیجز ہیں۔ جی۔ پہلا مرحلہ ہے سزا اور فرما برداری کا رجحان، سٹیج 1 اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن۔ سزا اور فرما برداری۔ جی، اس سٹیج پر بچے کا اخلاقی فیصلہ بس اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی کام پر سزا ملے گی یا نہیں۔ وہ اصول اس لیے مانتا ہے تاکہ سزا سے بچ سکے۔ اتھارٹی یعنی والدین یا استاد جو کہتے ہیں وہی قانون ہے۔
اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا اور ڈانٹ پڑی تو ہوم ورک نہ کرنا برا ہے. اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا اور سزا ملی تو دھکا دینا برا ہے. اور اگر نہیں ملی سزا تو گویا وہ کام ٹھیک تھا. اگر آپ پکڑے نہیں گئے، کوئی منفی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس عمل کی برائی جیسے ہے ہی نہیں. مقصد صرف سزا سے بچنا ہے. اس کی کوئی مثال دیں؟ جیسے اگر کسی بچے نے چپکے سے ڈبے سے بسکٹ نکال لیا اور امی نے نہیں دیکھا تو اس کے نزدیک یہ برا کام نہیں ہوا؟ ہاں، سٹیج 1 کی سوچ تو یہی کہے گی کہ اگر پکڑا نہیں گیا، سزا نہیں ملی تو بس ٹھیک ہے. ہائنز والی کہانی پر سٹیج 1 کا بچہ شاید کہے گا ہائنز کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ چوری کرنا غلط ہے، پولیس پکڑ لیتی، جیل میں ڈال دیتی. یہاں دیکھیں، اخلاقیات سے زیادہ سزا کا ڈر ہے. صحیح. یہ تو ہوئی سزا سے بچنے کی بات، لیکن بچے صرف سزا سے بچنے کے لیے تو نہیں کرتے نا کام، کبھی کبھی تو کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. کیا یہ اگلے سٹیج میں آتا ہے؟ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہی دوسرے سٹیج کی بنیاد ہے. اچھا. دوسرا مرحلہ ہے انفرادیت اور تبادلہ. سٹیج 2 انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج. اس سٹیج کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں ذاتی انعام کا رجحان، پرسنل ریوارڈ اورینٹیشن، کبھی آلاتی اضافیت پسندی، انسٹرومنٹل ریلیٹیوزم. لیکن سب سے مشہور نام ہے جیسے کو تیسا. ٹٹ فار ٹیٹ. جیسے کو تیسا بدلا. ہاں، کچھ ویسا ہی. اور میرے لیے اس میں کیا ہے، واٹس ان اٹ فار می والی سوچ. میرے لیے اس میں کیا ہے، یہ تو بہت دلچسپ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سٹیج پر آ کر بچہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ بھائی ہر کسی کے اپنے فائدے ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں. اب صحیح وہ ہے جو میرے اپنے فائدے میں ہو. سیلف انٹرسٹ. اچھا. اخلاقیات ابھی بھی باہر سے ہی آ رہی ہے، لیکن اب صرف سزا کا ڈر نہیں بلکہ انعام یا اپنا فائدہ حاصل کرنا بھی ایک بڑا محرک بن جاتا ہے. اور یہاں لین دین، تبادلے کا اصول بہت اہم ہو جاتا ہے. لین دین کس طرح کا؟ اگر تم میری پیٹھ کھجاؤ گے تو میں تمہاری کھجاؤں گا. یعنی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز والی بات. یا اگر تم نے مجھے مارا تھا تو میں بھی تمہیں ماروں گا. انصاف کا تصور بہت ٹھوس قسم کا ہوتا ہے، بالکل برابر کے تبادلے پر مبنی. تو اس کی مثالیں کیا ہوں گی روزمرہ زندگی میں؟ کیا یہ صرف منفی بدلے جیسے کو تیسا تک ہی ہے؟ نہیں، یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے. بہت عام ہے. جیسے ایک بچہ دوسرے سے کہے تم مجھے اپنا کھلونا دو گے کھیلنے کو تو میں تمہیں اپنی چاکلیٹ دوں گا. یہ بھی سٹیج 2 کا تبادلہ ہے. اچھا. یا بہن بھائی آپس میں ڈیل کر لیں کہ تم آج میرا کام کر دو، میں کل تمہارا کر دوں گا. یہ بھی وہی ہے. منفی مثال وہی جیسے کو تیسا والی ہے کہ اگر کسی نے اس کی پینسل توڑی تو وہ بھی لازماً اس کی توڑے گا تاکہ حساب برابر ہو جائے. ہائنز والی کہانی پر سٹیج 2 کا بچہ کیا کہے گا؟ شاید کہے ہاں، ہائنز کو دوا چھڑا لینی چاہیے تھی اگر اسے اپنی بیوی کو بچانا تھا، اس کا فائدہ تھا اس میں. یا شاید کہے نہیں چرانی چاہیے تھی، دوا ساز کی دکان تھی، اس کا مال تھا، اس کی مرضی جتنے میں بیچے، ہائنز کا کیا نقصان ہو رہا تھا. یہاں فیصلہ ذاتی ضرورت، ذاتی فائدے یا نقصان کے نقطہ نظر سے ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس سٹیج پر بچہ دوسروں کے نظریے کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے تو لگتا ہے، لیکن صرف اس حد تک کہ اس کا اپنا فائدہ کیسے پورا ہو. ابھی ہمدردی یا اصول کی گہری سمجھ نہیں آئی؟ بالکل نہیں. ہمدردی یا سماجی اصولوں کا کوئی گہرا احساس وہ ابھی نہیں ہوتا. دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھا تو جاتا ہے مگر اکثر اسی تبادلے کی بنیاد پر. میں تمہارے لیے یہ کروں گا تاکہ تم میرے لیے وہ کرو. یہ سمجھنا تو والدین اور اساتذہ کے لیے بھی بہت اہم ہوگا. یقیناً. جب بچہ اس سٹیج پر ہو تو اسے صرف یہ کہہ دینا کہ بیٹا شیئر کرنا اچھی بات ہے شاید اتنا مؤثر نہ ہو. ہاں، شاید وہ نہ سمجھے. بالکل. اس کے بجائے یہ سمجھانا زیادہ کام کر سکتا ہے کہ دیکھو اگر تم آج اپنا کھلونا اس کے ساتھ شیئر کرو گے تو کل جب تمہیں اس کے کھلونے سے کھیلنا ہوگا تو وہ بھی تمہارے ساتھ شیئر کرے گا. یعنی اس کی وہ جو لین دین والی منطق ہے نا، اسی کو استعمال کیا جائے. یہ واقعی ایک بہت کارآمد نکتہ بتایا آپ نے. تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے لارنس کوہلبرگ کے نظریہ اخلاقی نشوونما کا تعارف دیکھا، یہ سمجھا کہ یہ پیاجے کے کام پر بنا ہے اور اخلاقی دلیل پر زور دیتا ہے. جی. پھر ہم نے پہلا لیول یعنی قبل روایتی اخلاقیات اس کو تفصیل سے سمجھا. اس میں 2 سٹیجز ہیں. پہلا جہاں بچہ صرف سزا سے بچنے کے لیے اصول مانتا ہے، سٹیج 1 سزا اور فرما برداری. بالکل. اور دوسرا جہاں وہ اپنے ذاتی فائدے یا پھر برابر کے لین دین، میرے لیے اس میں کیا ہے یا جیسے کو تیسا کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، سٹیج 2 انفرادیت اور تبادلہ.
اور یہ سطح تقریباً 4 سے 10 سال کی عمر تک بچوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ پیش کیا۔ یہ واقعی اخلاقی سفر کا بالکل ابتدائی نقطہ ہے۔ یہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ بہت ٹھوس، بہت ذاتی اور بہت فوری نتائج پر مبنی ہوتا ہے، سزا اور فائدہ۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے، وہ معاشرے کی توقعات کو، رشتوں کو، قانون کو سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ اگلے درجے یعنی روایتی اخلاقیات میں داخل ہوتا ہے، اور پھر شاید بہت بعد میں وہ زیادہ آفاقی اصولوں کی بنیاد پر سوچنے کے قابل ہوتا ہے، جو تیسرا درجہ ہے، لیکن وہ پھر اگلے مدارج کی کہانی ہے۔ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ صرف بچوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہاں، یہی وہ بات ہے جو میں آخر میں چھوڑنا چاہ رہا تھا سوچنے کے لیے۔ اچھا۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالغ لوگ، جو شاید کاغذوں میں تو اخلاقی نشوونما کے اگلے لیولز پر پہنچ چکے ہوں، کبھی کبھی خاص طور سے جب دباؤ میں ہوں یا شدید غصے میں ہوں یا اپنا کوئی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو، تو ہمارا رد عمل بالکل اسی پہلے لیول جیسا نہ ہو؟ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ٹریفک میں کسی نے غلط کٹ مارا اور فوراً خیال آیا کہ اس کو سبق سکھانا ہے، بدلہ لینا ہے۔ یہ جیسے کو تیسا نہیں تو اور کیا ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ یا دفتر میں کوئی چھوٹا موٹا غلط کام صرف اس لیے کر لیا کہ سبھی کرتے ہیں، کون سا پکڑے جانا؟ یہ سزا سے بچنے والی سوچ نہیں؟ یا کسی کی مدد صرف اس لیے کرنا کہ کل کلاں یہ میرے کام آئے گا؟ یہ بھی تو ایک طرح کا تبادلہ ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مراحل واقعی ایک کے بعد ایک آ کر پچھلے کو ختم کر دیتے ہیں، یا یہ صلاحیتیں ہمارے اندر رہتی ہیں اور مشکل حالات میں یا جب ہم شعوری طور پر نہیں سوچ رہے ہوتے تو یہ پرانی بنیادی سوچ سطح پر آ جاتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے نا؟